السلام علیکم محمد مالک، مجھے پتا ہے کہ تم اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے چمچے ہو۔ تمہیں سوال کسی نے لکھ کر دیے ہیں۔ اگر ایسے ہی تم نے جرنیلوں کی چمچا گیری کرنی ہے تو پھر صحافت چھوڑ کر فوج کو جوائن کر لو۔ پر محمد مالک غصے میں آ گئے اور حافظ حمد اللہ کو کھری کھری سنا دی۔ شو کا رخ اس وقت چینج ہوا ناظرین جب حافظ حمد اللہ اور اختیار ولی کے درمیان لائیو شو میں لڑائی ہوگی۔ پھر حافظ حمد اللہ نے اختیار ولی کی ایسی چترول کی کہ اختیار ولی جو ہیں وہ رونے لگ گئے۔ ناظرین لائیو شو نہ رہا، لائیو شو میدان جنگ بن گیا۔ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمین کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار۔ خیال میں یہ اتنا بڑا جو مسئلہ بن گیا ہے، اگر مولانا صاحب اس کی تصحیح فرما دیں یا اس کو کلیئر کر دیں تو کوئی ختم نہ ہو جائے بحث ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مالک صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ بالکل نہیں آپ، اور دوسری گزارش ہے کہ مجھے انٹرپٹ بھی نہ کرے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے، اگر مولانا صاحب کی تقریر کی سیاق اور سباق کو سنیے اور پھر مولانا کی اس جملے کو سیاق اور سباق سے مربوط کرے تو پھر نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، جہاں آپ کا فائدہ ہو، آپ کا مطلب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں جس کا فائدہ ہو اس جملے کو لے آنا، پھر اسی کے مطابق مولانا کی کردار کشی کرنا، میڈیا ٹرائل کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ان جملوں سے پہلے جو آپ نے تنخواہ کی بات کی نا، اور تنخواہ ہمارے ٹیکس سے دیا جاتا ہے، اس سے پہلے مولانا نے کہا کہ آئین نے مقتدرہ کے حدود بھی طے کیا، آئین نے پارلیمنٹ کی حدود بھی طے کی ہے، آئین نے عدلیہ کی حدود بھی طے کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا یہاں تک؟ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم خون دے رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم خون دے رہے ہیں۔ بھائی، آپ خون دے رہے ہیں، شہداء خون دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ یہ شہداء جو خون دے رہے ہیں، اس میں مولانا کیا شہداء کی خون اور قربانیوں کی توہین کر رہا ہے، یا مولانا صاحب اس ذہنیت پر سوال اٹھا رہا ہے جو ذہنیت طرز استدلال یہ بناتے ہیں کہ وہ شہداء کی شہادتوں، ان کی قربانیوں کی لباس اور ان کی آڑ میں غیر آئینی کام بھی کرتے ہیں، جس کو غیر سیاسی اشرافیہ کہا جاتا ہے، سیاسی امور میں مداخلت بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی قانون سازی میں مداخلت بھی کرتے ہیں، الیکشن میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ جب آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کا کام آئین کے مطابق یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میرا کام یہ ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تو خون دے رہے ہیں، جوان خون دے رہے ہیں۔ ابھی آ رہا ہوں، نہیں، اسی پہ ایک سوال ہے۔ تو مولانا صاحب اگر یہ کہتے کہ جو بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں وہ غلط پالیسی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جو شہید ہو رہے ہیں اس کا احسان ہمارے پہ نہ چڑھائیں، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں لڑنے کی اور اس لیے شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ مولانا صاحب بات کو دوسرے طریقے سے کر سکتے تھے نا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے، جب انہوں نے کہا کہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں، اب تنخواہ دینے والا کون ہے؟ 25 کروڑ عوام ہے نا، 25 کروڑ عوام ہے۔ اب اس اسٹوڈیو میں کتنے لوگ ہیں جس کو تنخواہ ٹی وی کا مالک دے رہا ہے؟ کیا اس مالک کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے ان کی اہمیت؟ تو جو تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ کے مطابق وہ خدمت سر انجام دے رہا ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ مالک کون سا مالک؟ جو انکر مالک ہے، وہ مالک ہے، اس مالک کے امور میں مالک انکر مداخلت نہیں کرے گا۔ جب آپ ایک یونٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی آئینی ذمہ داری، آپ نے خود بائی چوائس وہاں گئے کہ میں نے قربانی دینی ہے ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کی چوکیداری کے لیے، تو پھر ہم تربیت دیتے ہیں، ان کو باصلاحیت بناتے ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے اس کو اشارہ کیا، جب باصلاحیت بناتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، تو اس کا احسان آپ مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی ایک خوبصورتی ہے کہ ان سے شاید اچھا بولنے والا شاید پاکستان میں ہو نہ، اچھی تقریر کرنے والا، جس صفائی سے اور کلیئرٹی سے وہ بولتے ہیں۔ تو اگر اس بیان کو سب کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا آ کے تو کچھ تو مسئلہ ہے نا۔ میں پورا نہ کر سکا۔ جب قربانی دے رہے، آپ کہتے ہیں کہ خون دے رہے ہم، اس طرز استدلال کو اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے آپ پیش کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم خون دے رہے ہیں، ہمارے جوان خون دے رہے ہیں۔ بابا، ہم نے کب کہا؟ اس کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور مولانا صاحب نے بار بار کہا ہے کہ میں
اپنے فوج کو جو سرحدات پر کڑے اس کو میں آنکے کے پلکوں کی بال کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہ بال آنکھوں کی سرحدات کی تحفظ کر رہا ہے. اگر یہی بال آنکھ کے اندر چلے جائے اس بال کو نکالنا پڑتا ہے، ورنہ پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. تو نہیں آپ مجھے بتائیے، تو یہ قدر نہیں ہے. دوسری بات، مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، ان کے لیڈرشپ پر ہوئے، ان کے سینکڑوں درجنوں شہید ہوئے. شیخ ادریس آپ کے سامنے ہے. کیا مولانا شہادتوں کی توہین کر سکتا ہے؟ چلے یہ پوچھتے تیسری بات، اس شہادتوں کی قربانیوں کے نتیجے میں سیاسی امور میں مداخلت کرنا، پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت کرنا، اس کو مولانا صاحب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس پردے کے پیچھے آپ کو چھپنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے، یہ مولانا کا مقصد. جی ولی صاحب آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. میں مولانا صاحب کا بیان جو ہے وہ واضح ہے، لیکن میں اس پہ بعد میں تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں 1-2 آیت سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ. ترجمہ یہ ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں یہاں تک کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے. دوسری آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان جاری کیا جا رہا ہے. یہ اس کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے. میں ایک مختصر سا اپنی مدعا کو پیش کرنے کے لیے جامعہ بنوری ٹاؤن جو ایک مستند ہمارا ایک دینی ادارہ ہے کراچی سے، وہاں کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاؤں کہ جی ہاں، اسلامی تعلیمات کی روح سے ملک، دین، جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے جان کی بازی ہارنا شہادت کے عظیم. ناظرین کرام، آپ لوگوں سے ایک میرا سوال ہے کہ یہ جو مولانا کے متنازع بیان کو لے کر پاکستانی میڈیا پر ایک ہفتے سے جو طوفان مچا ہوا ہے، کیا یہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے؟ جیسے کہ یہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں آسمان پر چلی گئی ہیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. جو شخص اپنی جان، مال یا اہل و عیال کی حفاظت میں قتل کیا جائے وہ شہید کا درجہ پاتا ہے. اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت یا ملک کے دفاع میں شہید ہونے والے بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. حضور قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے ہے، دونوں آیت ہیں. اور شہداء کا کیا درجہ ہے، شہید کیسے ہوتے ہیں، کیسے کہلاتے ہیں، جامعہ بنوری ٹاؤن کا میں ان کا جو فتویٰ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دیا. مولانا صاحب میں سمجھتا ہوں بڑے لیڈر ہیں، زیرک لیڈر ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا موقف بولنے کا ان کو فن ہے، اور میں بڑا محبت کا اور احترام کا میرا رشتہ ہے ان کے ساتھ. مولانا صاحب کا غصہ ہے فوج پر، اسٹیبلشمنٹ پر، وہ پولیٹیکل ہے کہ آپ حکومت بنانے میں، بگاڑنے میں، گرانے میں آپ کا عمل دخل ہے. مولانا صاحب خود بھی اس عمل کا حصہ رہے ہیں فوج کے ساتھ. خود کب رہے ہیں؟ جب ایم ایم اے بنی تھی 2002 کے الیکشن میں، اس وقت میرے خیال میں بے نظیر ملک میں نہیں تھی. عمران خان جنرل مشرف حاکم تھے. جی، اس وقت نواز شریف جو تھے وہ ملک میں نہیں تھے. اس وقت جو الائنس بنی تھی وہ کتنا متحدہ مجلس عمل، یہاں تک اتنا فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا کہ ایک وردی پہنے ہوئے جرنیل کو یہاں تک اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے، اتنا وقت لے لو. پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ دے دی گئی. اتنا اختیار دے دیا گیا کہ آپ اس میں آئین دستور پاکستان میں اپنی مرضی سے ترامیم بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ غصے میں کی ہے. ان کا مدعا جو تھا وہ سیاسی تھا، لیکن شہید پر اس طرح گفتار کرنا کہ آپ مرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ شہداء کی، ان کی شہادت کی اور ان کی قربانیوں پر مٹی ڈالنے کے مترادف ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں، میں مولانا صاحب سے یہ توقع، مجھے یقین ہے ایونچولی
بھائی میرا جو بھی موقف وہ ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ان کا ایک دن مولانا صاحب بہت جلد اپنے الفاظ حافظ صاحب کا وہ واپس حافظ وہ صاحب لے کا لیں گے۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ مولانا تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان شہادتوں کو آپ اپنی دلیل کے طور پہ استعمال نہ کریں، آپ جسٹیفیکیشن بناتے ہیں. آگے میرا خیال ہے الفاظ کا چناؤ غیر مناسب تھا، لیکن لاجک وہ یہ دے رہے ہیں. آپ یہ لاجک سے ایگری نہیں کرتے؟ میں اس لاجک سے ایگری نہیں کرتا. مولانا صاحب کا جو گلہ ہے، جو غصہ ہے، وہ پولیٹیکل ہو سکتا ہے. وہ شاید میرا بھی ہے، وہ شاید دیگر پولیٹیکل جو جے یو آئی نے آج یہ ٹویٹ اپلوڈ کیا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں غصے کے حد انتہا پہ؟ بالکل یہ وضاحت وہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں 2024 کے بعد مولانا صاحب کی جو ان کا نیریٹو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے ٹوٹلی. وہ فوج کے خلاف ہے، وہ غصہ ہے، لیکن وہ اب اپنے غصے پہ شاید قابو نہ پا سکے اور ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں. وہ قوم جو شہداء ہے، جو مرے نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ انہیں مردہ مت سمجھو. اور تنخواہ تو رزق ہے نا، رزق تو اللہ نے دیا. حضور مجھے یہ بتائیے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اسلام تھے، ان کے دور حکومت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے بھی تنخواہ لی تھی. تنخواہ کے بغیر کون کام کرتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دوست میرے صحافی اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہو گئے وہ شہید نہیں ہے، جو پولیس والے اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہو گئے وہ شہید نہیں ہے، جو رینجرز مر گئے وہ شہید نہیں ہے، جو فوجی مر گئے روز لاشیں اٹھاتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے ان کی روحوں کے ساتھ، ان کی قربانی کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ. یہ پورے پاکستان کی دل آزاری ہے، پوری مسلم امت کی. میں کچھ وضاحت کروں. چلیں آپ جلدی سے کر لیں پھر علی ظفر صاحب. دیکھیے میری بات سنیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اس سے کس نے انکار کیا کہ شہداء زندہ ہے؟ کس نے انکار کیا؟ مولانا نے انکار کیا. یہ تو کفر ہے. دوسری بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس نے کس سے انکار کیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اس کو آپ وہ نہ کہو کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ حیات ہے. اچھا اس کا جواب دیں، اس کا جواب ہمیں دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 انسانیت پر 6 قسم کے لوگوں پر اللہ اور اللہ کے رسول اور پوری امت مسلمہ کی لعنت ہو اگر میں غلط نہ ہوں. اس میں ایک اس قوم پر لعنت ہو، اس حکمران پر لعنت ہو جو المتسلط بالجبروت ہو، جو جبر ذریعہ حکم پر مسلط ہو، اقتدار پر مسلط ہو. ایک بات. دوسری بات جب المتسلط بالجبروت دولت کے بل پر، ڈنڈے اور طاقت کے بل پر، حکومت پر مسلط ہو، اس کو متسلط بالجبروت کہتے ہیں. اور یہ علی ظفر صاحب کو لے لوں، میں علی ظفر صاحب کو لے لوں. ایک جملہ، لہٰذا یہ ظلم ہے اور اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ظالم کے خلاف بولنا چاہیے، لہٰذا یہ ظالم حکومت ہے. ناظرین کرام، آپ نے حافظ حمد اللہ اور اختیار ولی اور محمد مالک صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین، ہمارے سیاست دان جو ہیں یہ اخلاقیات بھول چکے ہیں. ان کو صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے اقتدار کی ہڈی. جب تک ان کو اقتدار کی ہڈی نہ ملے تب تک یہ خون کے پیاسے ہوتے ہیں. ان کو جو پاکستان کی عوام ہے وہ کیڑے مکوڑے لگتی ہیں. جلسے جلوسوں میں پاکستانی عوام کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، جناب بریانی کی پلیٹ کھلوا کے عزت کو لیلام کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ہمیں کسی بھی سیاسی جلسے میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ صرف مفاد کی سیاست کرتے ہیں. میں ایک سیاستدان کا نام نہیں لینا چاہتا. میرے خیال میں ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنا، یہی اب سیاستدانوں کا کام رہ گیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں کتنی مہنگائی، بے روزگاری اور لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو کام نہیں مل رہا، لوگوں کو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. اور پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی عوام صرف ایک چیز کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک متنازع بیان دے دیا. اس بیان کو لے کر آج پاکستان میں تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں ایسے ایک فضول کا رولا ڈلا ہوا ہے کہ جی یہ مولانا فضل الرحمان نے زیادتی کی، مولانا فضل الرحمان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں. اور نون لیگ خود اپنے گرفتان میں دیکھے جب انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پر حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ پر جب انہوں نے حملہ کیا، جب انہوں نے بے نظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے نیچے گرائیں، جب انہوں نے جرنیلوں کو برا بھلا کہا، تب یہ نون لیگ کہاں تھی؟ جو جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اداروں کے خلاف ہو جاتی ہے، اور جو جماعت حکومت میں آ جاتی ہے ان کے لیے ادارے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یہ فرشتے ہیں.
میرے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کریں جس سے عوام ان سے مطمئن رہے، اور عوام ان کو ووٹ کس لیے دیتی ہے؟ عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ یہ جب اقتدار میں آئیں یا حکومت میں آئیں تو یہ عوام کے یا پاکستان کے مسائل حل کریں۔ جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بھی مہنگائی ہے، جو بھی بے روزگاری، یہ پہلی حکومت نے کیا۔ بھائی پہلی حکومت نے کیا تو آپ کو ووٹ اس لیے ملا ہے کہ آپ اس نظام کو صحیح کریں، آپ دوسرے جماعت پر الزام بازی نہ لگائیں۔ اگر ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان رکھے، آمین۔